آج شام سے پہلے تم نے عمران کا خاتمہ کر دینا ہے۔ رحلون نے کہا، ہو جائے گا، لیکن کام ہونے کے بعد میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ نگو دادا نے کہا، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، شلینا اب تمہارے کمرے میں رہے گی۔ باہر جاتے وقت تم باہر سے تالا لگاتے جانا، اور چاہو تو اپنے کسی آدمی کو پہرے پر بٹھا دینا۔ جب کام ہو جائے گا تو شلینا کے پاس آ جانا، یہ تم سے تعاون کرے گی۔ لیکن اگر کام نہ ہوا اور تم نے شلینا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہیں حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، البتہ آئندہ تم سڑکوں پر اپاہج پڑے بھیک مانگتے نظر آؤ گے۔ رحلون نے کہا، اور اس مرتبہ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ نگو دادا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سرد لہریں دوڑنے لگی ہوں۔ پہلی بار اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر خطرناک انسان ہے۔ اوکے، میں ابھی اس کی تلاش میں نکلتا ہوں، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد تم مجھ سے اس کے قتل کی رپورٹ لے لینا۔ نگو دادا نے کہا، اوکے، یہ ڈالرز بھی رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ رحلون نے دونوں گڈیاں ایک بار پھر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے اس مرتبہ چپ چاپ گڈیاں لے لیں۔ آؤ، میں واپس جا رہا ہوں اور تم عمران کی تلاش میں نکلو، جبکہ شلینا یہاں تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ رحلون نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ نگو دادا بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ دونوں ہی کمرے سے باہر آئے۔ نگو دادا نے دروازے کو باہر سے لاک کیا تو رحلون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب نگو دادا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ کمرے میں بند کر کے جا رہا ہے، یہ تالے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ عمران ایک لمحے سے بھی کم وقت میں سمجھ گیا کہ جولیا سفتر اور خاوند شیطانی کارروائی کا شکار ہو رہے تھے۔ ان تینوں کے نیچے بھڑکنے والی آگ ان کے سروں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آگ کی حدت سے ان کے چہرے دہک رہے تھے اور وہ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ عمران نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آیت الکرسی پڑھ کر آگ پر پھونک مار دی تو وہ آگ یکدم بجھ گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی سر کے بل فرش پر آ گرے۔ فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کم چوٹ لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی آگ بھڑکنے کے باوجود قالین اور صوفوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ اب تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کمرے میں آگ جلائی ہی نہ گئی ہو۔ تم لوگ الٹے لٹک کر کوئی مخصوص ورزش کر رہے تھے، عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تم ہی نے تو ہمیں الٹا لٹکایا ہے اور اب حیران بھی ہو رہے ہو، جولیا نے اپنا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے؟ اس مرتبہ عمران نے حقیقی حیرت سے کہا تو سفتر اور خاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جی ہاں عمران صاحب، آج آپ نے ہمیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سفتر نے کہا، کیا مطلب ہے بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ عمران نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سفتر عمران کو تفصیل بتانے لگا، جبکہ جولیا کافی بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جولیا کافی بنا کر واپس آئی تو سفتر عمران کو تفصیل بتا چکا تھا۔ عمران، شیطان کے پیروکار کے اس حملے سے ثابت ہوتا ہے کہ تنویر واقعی زندہ ہے اور شیطان نہیں چاہتے کہ ہم تنویر کی تلاش میں نکلیں۔ جولیا نے انہیں کافی سرو کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے کچھ باتیں بابا حسن شاہ نے بتائی ہیں جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ گریٹ لینڈ سے کچھ فاصلے پر ایک الگ تھلگ جزیرہ ہے جس کا نام آلائش ہے۔ جزیرہ آلائش کو شیطانوں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ تنویر کو اسی شیطانی دنیا میں لے جایا گیا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں عمران صاحب، تنویر کو کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ خاور نے کہا، تفصیلات کا تو علم نہیں ہے،
جب کسی شیطان سے سامنا ہوگا تو اس سے پوچھوں گا۔ فی الحال اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تنظیم پر کوئی خاص عمل کیا جا رہا ہے۔ عمران نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمران صاحب، شیطان آپ پر حملہ آور ہونے کے بجائے ہم پر کیوں حملے کر رہے ہیں؟ خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں شیطانوں کی یہ غلط بات ہے، انہوں نے اب اپنے ہی ساتھیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو چند سیکنڈ بعد صفدر اور خاور کو اس کی بات سمجھ آئی اور ان دونوں نے شکایتی انداز میں عمران کی طرف دیکھا۔ تم نے تو خود ہی وجہ پوچھی ہے، مجھے تو یہی وجہ سمجھ میں آئی ہے، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ عمران اب تقریباً ہر وقت باوضو رہتا ہے، آیت الکرسی اور چند خاص آیات مقدسہ کا ورد کرتا رہتا ہے، اس لیے شیطانی طاقتیں اب عمران کے قریب نہیں آ سکتی اور نہ ہی اس کے ذہن میں جھانک سکتی ہیں۔ عمران پر کیے گئے ان کے حملے ناکام ہی ہوتے ہیں، اس لیے اب انہوں نے عمران کے بجائے ہمیں ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا ہے۔ جولیا نے کہا تو صفدر اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مس جولیا، یہ تو بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، یہ تو غیبی مخلوق ہے، ہم کسی بھی وقت ان کے نشانے میں آ سکتے ہیں۔ خاور نے کہا، یہ غیبی مخلوق ضرور ہے، لیکن زندگی اور موت کے فیصلے یہ نہیں کرتے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ ہمیں تھوڑا بہت نقصان پہنچا ضرور سکتے ہیں، لیکن ہم اس نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ جس طرح عمران باوضو رہتا ہے، ہم بھی اس طرح باوضو رہیں، آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد کرتے رہیں، پھر یہ شیطانی طاقتیں جس قدر بھی زور لگائیں یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، بلکہ یہ ہم سے دور بھاگیں گی، بلکہ اس طرح جیسے عمران کے آنے پر وہ شیطان بھاگ گیا ہے جو عمران کے روپ میں تھا۔ جولیا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، مس جولیا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم ابھی سے ورد شروع کرتے ہیں۔ صفدر نے کہا، عمران اب پہلے ہمیں گریٹ لینڈ جانا ہوگا۔ جولیا نے عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں آج رات ہم گریٹ لینڈ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ عمران نے کہا، عمران صاحب صرف ہم تینوں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ خاور نے عمران سے پوچھا۔ ہاں، ایکسٹو نے صرف تم تینوں کو ساتھ لے جانے کی ہدایت کی ہے، البتہ جوزف کو میں اپنی مرضی سے ساتھ لے جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ تم جانتے ہو کہ جوزف بذات خود پر اسرار شخصیت کا مالک ہے۔ عمران نے کہا، جوزف کو ساتھ لے جانے کی اجازت تم نے چیف سے لے لی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ چیف بھی جوزف کی پر اسرار صلاحیتوں سے واقف ہے، اس لیے وہ جوزف کو ساتھ لے جانے پر کبھی بھی پابندی نہیں لگا سکتا، عمران نے کہا، اور اس کے بعد وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اب تم بھی اپنے اپنے فلیٹ پر جاؤ اور تیاری کرو، ہم انشاءاللہ رات کو روانہ ہوں گے، عمران نے صفدر اور خاور سے کہا، پھر وہ جولیا کے فلیٹ سے باہر آ گیا۔ چند منٹوں بعد اس کی کار کنگ روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کار کی رفتار کافی تیز تھی، لیکن اس کا ذہن اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ سوچوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو گہرے بادلوں کی طرح اس کے ذہن میں امڑ آیا تھا، اور یہ ساری سوچیں تنویر سے متعلق تھیں۔ اپنی رہائشی بلڈنگ میں پہنچ کر عمران نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر وہ کار سے نیچے اترا۔ اسی لمحے اسے زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ چونکہ یہ رزق کی بے حرمتی تھی، اس لیے وہ روٹی کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے جھکا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا اٹھانے کے لیے جھکا، دن کی آواز کے ساتھ کوئی چیز اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ ایک تیز دھار خنجر تھا جو عمران کے سر کے قریب سے گزر کر ایک اور آدمی کی گردن میں جا لگا۔
اس آدمی کی چیخ بلند ہوئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، جبکہ عمران نے خود کو زمین پر گرا لیا تھا۔ اس نے خود کو لاشعوری طور پر زمین پر گرایا تھا۔ اگر وہ خود کو زمین پر نہ گراتا تو تڑتڑاتی ہوئی گولیوں نے اس کے جسم کو چھلنی کر دینا تھا۔ فائرنگ کی خوفناک اور ہیبت ناک آواز سن کر وہاں ہلچل مچ گئی۔ وہاں موجود افراد کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ عمران پر فائرنگ ایک کار سے کی گئی تھی۔ عمران پر فائرنگ کے بعد وہ کار جھٹکے سے حرکت میں آئی، لیکن اسی لمحے 2 دھماکے ہوئے۔ ایک دھماکہ تو عمران کے ریوالور سے چلنے والی گولی کا تھا اور دوسرا دھماکہ کار کا ٹائر برسٹ ہونے کا تھا۔ عمران نے ریوالور نکال کر کار کے ٹائر کو نشانہ بنایا تھا اور چونکہ نشانہ عمران کا تھا اس لیے نشانے کے خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کار کے ٹائر برسٹ ہوتے ہی کار ایک جھٹکے سے رکی۔ اس کی ڈرائیونگ سائٹ کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی پھرتی سے نیچے اترا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا عمران کے ریوالور سے ایک اور گولی نکلی اور اس آدمی کی چیخ بلند ہوئی۔ گولی اس کے گھٹنے میں لگی تھی۔ وہ آدمی گھٹنے کو پکڑ کر ایک ٹانگ پر چکر لگانے لگا اور چکراتے چکراتے زمین پر گر گیا۔ اس دوران عمران بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ عمران نے اسے کالر سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اپنی کار کے قریب لے آیا۔ اس نے اس آدمی کو فرنٹ سیٹ پر ڈال دیا اور اس کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور اگلے ہی لمحے اس کی کار سڑک پر آ گئی۔ اس ساری کارروائی میں 1 منٹ سے بھی کم وقت صرف ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ کار کے سڑک پر آتے ہی عمران نے سرد لہجے میں اس آدمی سے کہا۔ نگو دادا، میں نگو دادا ہوں، اس آدمی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نگو دادا تم مجھے مارنے کیوں آئے تھے؟ عمران نے بدستور سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں پیشہ ور قاتل ہوں، میں نے تمہارے قتل کا معاوضہ لیا ہے، نگو دادا نے کہا۔ کس سے؟ پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا تو نگو دادا نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ چونکہ اس نے شروع میں بتا دیا تھا کہ وہ ریڈ کلب میں رہتا ہے، اس لیے عمران نے کار ریڈ کلب کی طرف موڑ لی تھی۔ نگو دادا جب تفصیل بتا کر خاموش ہوا تو عمران کی کار ریڈ کلب پہنچ چکی تھی۔ عمران نے کار ریڈ کلب کی پارکنگ میں روکی۔ چلو نیچے اترو، عمران نے کرخت لہجے میں نگو دادا سے کہا۔ میری ٹانگ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، پلیز مجھے کسی ہسپتال لے جاؤ، نگو دادا نے منت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ چلتا ہوں، گولی نہ چلانا، نگو دادا نے عمران کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے ریوالور کا رخ نگو دادا کی طرف ہی تھا۔ چلو اترو نیچے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہاری لاش فٹ پاتھ پر دکھائی دے گی، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں، میں تو تمہارے قتل کا کام بک ہی نہ کراتا، لیکن اس لڑکی شلینا کو دیکھ کر میری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، نگو دادا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب نیچے اترو کار سے، عمران نے کہا تو نگو دادا نے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا۔ عمران بھی کار سے نیچے اترا اور پھر وہ دونوں ریڈ کلب کے ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ نگو دادا لنگڑا کر چل رہا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو سب نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ نگو دادا کا یہاں بڑا نام تھا، جو یہاں شیر کی طرح رہتا تھا، لیکن اب وہ بھیگا ہوا چوہا لگ رہا تھا اور اس کی حالت بہت
بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ نگو دادا کی اس خستہ حالت پر حیرت تو سب کو ہو رہی تھی، لیکن کسی نے ان کے قریب آنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ہال میں رکے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نگو دادا کی تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر نگو دادا رک گیا اور پھر اس نے جیب سے چابی نکال کر لاک کھولا اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نگو دادا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں شلینا کا نام و نشان نہیں تھا۔ عمران کو پہلے ہی اس بات کی توقع تھی، اس لیے اسے حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اندر تھی، اب کہاں چلے گئی؟ تالا تو میں نے خود کھولا ہے، نگو دادا نے حیرت کی زیادتی کی وجہ سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نگو دادا، اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ کر تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ حالانکہ تم نے لاتعداد معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ عمران نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے جس لہجے میں بات کی تھی، اس لہجے کو محسوس کرتے ہوئے نگو دادا کے جسم میں سر لہریں دوڑنے لگیں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تو میرا پیشہ ہے، میں اپنے پیشے سے مجبور ہوں، نگو دادا نے بدستور ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم اپنے اس پیشے کو ترک نہیں کر سکتے؟ عمران نے نگو دادا کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو اور کوئی کام نہیں آتا، نگو دادا نے کہا۔ یعنی تم بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے سے بعد نہیں رہ سکتے؟ تم بھی کسی سانپ کی طرح انسانوں کے دشمن ہو، اور سانپ کا سر کچلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کسی کو ڈس نہ لے، عمران نے کہا اور اس نے ریوالور کا رخ نگو دادا کی طرف کر دیا۔ نگو دادا کا خوفزدہ چہرہ بجھ سا گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس دوران عمران کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر پڑ چکا تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گولی نکل کر نگو دادا کے دل میں جا لگی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی اور وہ اچھلا اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا، جبکہ اسے گولی مارنے کے بعد عمران کمرے سے باہر آ گیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی کار کنگ روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کو وہ جوزف کے ساتھ ایئرپورٹ پر پہنچا تو سفتر خاور اور جولیا اس سے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے جس جہاز پر سفر کرنا تھا، شیطانی طاقتیں اسے نقصان پہنچا سکتی تھیں، اس لیے عمران نے چند آیات مقدسہ پڑھ کر جہاز کی بیرونی اور اندرونی طرف دم کر دیا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے بابا حسن شاہ نے ہدایت کی تھی اور بتایا تھا کہ اس عمل سے انشاءاللہ شیطانی طاقتیں ان کے جہاز کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ان کا جہاز خیر و عافیت سے گریٹ لینڈ کے دارالحکومت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ گرین ہوٹل میں ان کے لیے کمرے بک تھے۔ انہوں نے سامان ایک ہی کمرے میں رکھا اور اسی کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ بھی منگوا لیا۔ ناشتے کے بعد وہ چائے پی رہے تھے کہ انہیں کمرے میں تیز بو محسوس ہوئی۔ بو کے محسوس ہوتے ہی انہوں نے اپنے سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران گیس اپنا اثر کر چکی تھی۔ پانچوں کے ہاتھوں سے پہلے چائے کے کپ نیچے گرے اور پھر وہ خود بھی بے ہوش ہو کر فرش پر گرتے چلے گئے۔